بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یتیم مسکین لاچار اور بوڑھے لوگوں کے لیے بہت بڑا ادارہ چلا رہی تھی۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ میری ہمیشہ سے ایک ہی خواہش تھی کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور میری اس خواہش کو پورا کرنے میں میری اماں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میری اماں گھریلو خاتون تھیں، جبکہ ابا بزنس مین تھے۔ ہم ایک بہن اور 2 بھائی تھے، جن میں سے سب سے بڑی میں تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ گھر کا ماحول بہت سادہ تھا۔ ابا نے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی تھی۔ ہم بہن بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ سب رشتہ دار ہم میں اتفاق دیکھ کر اپنے بچوں کو سبق دیے بغیر نہ رہتے تھے۔ ابا کو بھی بہت شوق تھا کہ ان کی بیٹی سب سے زیادہ پڑھے۔ میں نے بھی ابا کا خواب پورا کیا۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے، بس میرا سر نہ جھکنے دینا اور کسی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کرنا۔ میں شروع سے بہت نرم مزاج تھی۔ میری طبیعت میں اکڑ اور انا کے عنصر نہیں پائے جاتے تھے۔ میری طبیعت بہت سادہ تھی، زندگی بہت پرسکون تھی۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو اماں ابا کو میری شادی کا شوق اٹھا۔ ابا نے میری شادی کرنی چاہی، مگر میں ابھی کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کے کہنے پر میں نے شادی سے ہاں کر دی۔ میں بے حد خوبصورت تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو لوگ زیادہ خوبصورت حسین ہوں اپنے اماں ابا کے لاڈلے ہوں، اللہ ان کو ہی اپنی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ شادی کی ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کیسے وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی ہوئی، رخصتی ہو کر جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی تو وہاں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوتی وہاں کے ماحول پہ، کیونکہ ہمارا ماحول بہت سادہ تھا۔ میری ساس بہت ماڈرن تھی، وہ ہمیشہ پارٹیز پر جاتی رہتی۔ گھر میں نئی نویلی دلہن آئی ہو تو لوگوں کے تو شوق ہی ختم نہیں ہوتے، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ بھی لینے دینے والا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرا شوہر یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اس رشتے سے خوش ہی نہیں تھا۔ شروع دن سے میرے شوہر کا رویہ ہی مجھ سے بہت عجیب تھا۔ شادی کے اگلے روز ہی میرا شوہر اپنے کام پر چلا گیا۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ اپنے کام کو لے کر بہت حساس ہے۔ میں نے یہ بات سمجھتے ہوئے بھی دل کو سمجھا لیا، مگر دن بدن ان کا رویہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا، ہر بات پہ نکتہ چینی کرنا، میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سر پر سوار کر لینا ان کا اب پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ میری شادی کو بھی 2 مہینے نہ گزرے تھے کہ میری ساس نے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا کہ اب جلد سے جلد میں پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بچے آسمان سے تو نہیں گرتے، یہ بات سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ جب اللہ کی رضا ہو وہ عطا کر دیتا ہے، یہ تو اس کی دین ہے، جسے چاہے جتنا عطا کرے، جو چاہے وہ عطا کرے۔ میں بھی ہمیشہ دعا گو رہتی کہ اللہ مجھے جلد سے جلد اولاد عطا کر دے، مگر میرے شوہر کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جیسے ان کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا، جب میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر تم نے کوئی خوشخبری نہ سنائی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ میں جس گھر میں پلی بڑی تھی وہاں پر رشتوں کا احساس کیا جاتا تھا، رشتوں کا مان رکھا جاتا تھا اور ان کو ان کی حیثیت دی جاتی تھی، مگر یہاں طلاق کا لفظ سن کر تو میں ایک دم چونک گئی۔ میں نے کبھی اپنے گھر میں طلاق جتنا بڑا لفظ نہیں سنا تھا۔ میرے لیے یہ صرف ایک لفظ ہی نہیں تھا، بلکہ میرا وجود ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو بے حس بنی بیٹھی تھی، انہیں میرے آنسو یا میرے وجود سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں، آپ بھی تو عورت ہیں، آپ بھی تو جانتی ہیں کہ یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا اور آپ کے بیٹے کا نصیب ہوا تو آپ کو اولاد مل جائے گی۔ اماں میری بات کا نہ جانے کیا غلط مطلب لے گئیں کہ مجھے میرے بالوں سے پکڑ کے کچن سے کھینچ لائی اور مارنے پیٹنے لگی۔ میں چلاتی رہی، مگر میری آہو پکار ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ رات کے وقت جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کو صبح کا سب واقعہ بتا دیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے خاموشی سے سنتا رہا اور پھر کہنے لگا، آپس کا معاملہ آپس میں رکھا کرو، میں صبح سے تھک کے گھر آتا ہوں، تمہاری یہ باتیں سننے کے لیے نہیں آتا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران ہوئی کہ آخر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے کس کے لیے آئی ہوں؟ اپنے شوہر کو بھی نہ بتاؤں تو کس کو بتاؤں گی؟ عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے ماں باپ، اپنا لاڈ پیار اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، اور یہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس کے نان نفقے کے علاوہ اس کی عزت کا بھی خیال کرے۔ اسے اس کے گھر میں کس چیز سے تکلیف ہے اور کیا چیز اسے آسانی پیدا کرتی ہے، اس چیز کا بھی احساس کرے، مگر ہمارے معاشرے میں تو اسلام کو مانا ہی نہیں جاتا۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو آرام سے آتے ہی سو گئے۔ اگلے روز میرے شوہر کی جانب سے پہلے اچانک ابا گھر آ گئے، اور جب انہوں نے میرے چہرے پر نیل کے نشان دیکھے تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میرے شوہر نے مسکرا کر کہا کہ کل اس کا پاؤں کام کرتے وقت پھسل گیا تھا تو چوٹ آ گئی۔ میں تو کئی بار اس کو کہتا ہوں کہ گھر کے کام ہو جائیں گے، اتنی فکر نہ کیا کرے، مگر یہ سنتے ہی نہیں کسی کی۔ میں نے ایک دم چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ میری آنکھوں میں اس کے جھوٹ سے آنسو آ گئے، کیونکہ ہم نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا تھا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی میرے شوہر کی بات میں مسکرانے لگے اور کہنے لگے، دوائی لے لینی تھی، آرام آ جاتا۔ میں اپنے ابا کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اب انہیں کیا بتاتی، جھوٹ بولنے کو دل نہیں تھا، اور اگر سچ بولتی تو شوہر کا مان ٹوٹ جاتا۔
ابا کے جانے کے بعد شوہر نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور اگر میں نے ایسا کچھ اپنے گھر والوں کو بتایا تو مجھے طلاق دے دے گا۔ اس گھر میں طلاق کا لفظ تو عام استعمال ہوتا تھا، جیسے کوئی اتنی بھی خاص بڑی بات نہ ہو۔ میری ساس مجھ سے سارے کام کرواتی اور ساری ملازمہ کو میری ساس نے کام سے نکال دیا تھا۔ میری شادی کو سال ہونے کو تھا جب میں ایک روز چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے گئی، ہماری ہمسائی بھی اپنی چھت پر کھڑی تھی، مجھے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے ہمسائی کو بتایا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، تو وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم کون سی بہو ہو؟ ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا جس کی شادی ہو چکی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری ہی بات کر رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ جی میری شادی ہونے کو 1 سال ہوا ہے، تو کہنے لگی نہیں، اس کی شادی ہوئے تو 5 سال ہو چکے تھے، بیچاری کو اولاد نہ ہو سکی، اسی لیے بڑا ظلم کرتے تھے اس پر۔ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ ہمسائی کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، میں کانپتے وجود کے ساتھ نیچے گئی۔ سامنے ہی میری ساس کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا میرے شوہر کی پہلے بھی کہیں شادی ہو چکی ہے؟ پہلے تو میری ساس ایک دم چونک گئی اور پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگی کہ اس میں کون سی بات ہے، مردوں کی تو 4 شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور اسلام میں تو مردوں کو اجازت بھی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے پہلے شادی کی بھی ہوگی تو تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ساس کی بات سن کر تو میرا سر ہی چکرانے لگ گیا تھا۔ ان کے لیے رشتے کھیل تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایک دن بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر بیگ تیار کیا اور کسی کو بھی بتائے بغیر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے اپنے گھر جاتے جاتے شام ہو چکی تھی۔ جب اپنے گھر پہنچی تو ابا ایک دم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں آئی ہو، تمہارا شوہر کہاں پہ ہے؟ میں ابا کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی اور انہیں سب حقیقت بتا دی۔ ابا کو ہمیشہ مجھ سے بے انتہا محبت تھی، وہ شروع سے ہی میرے لیے حساس تھے، ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ میری فکر تھی۔ ابا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ایک دن بھی ادھر نہیں رہوں گی۔ ابا نے میرے لیے خلا لینے کا فیصلہ کیا تو میں نے بھی کوئی دخل اندازی نہ کی۔ طلاق ہونے کے بعد میں بہت خاموش رہنے لگی تھی، کسی سے بھی بات نہ کرتی، وقت پہ کھانا نہ کھاتی۔ اما ابا بہت پریشان رہتے تھے، میری زندگی میں اتنا سب کچھ ہو جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے ابا کو میری فکر ہی لے گئی اور ایک روز میں سو رہی تھی کہ اچانک گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اونچی اونچی رونے کی آواز سے میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ جب کمرے سے نکلی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب سامنے چارپائی پر کسی کو مردہ لیٹے پایا، اما اور دونوں بھائی پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیا ہو گیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی آرام سے سکون سے گزر جائے گی، مگر آزمائشیں آتے وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اس کو وہ بھی جھیلنا پڑتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ابا کی تدفین کے بعد گھر تو جیسے خالی ہی ہو گیا تھا۔ اما ہر وقت ابا کو یاد کر کر کے روتی ہے۔ اب تو میرے بھائیوں نے بھی مجھے تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ ابا کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، اگر وہ اتنی ٹینشن نہ لیتے تو کبھی بھی انہیں ہارٹ اٹیک نہ ہوتا۔ اما اکثر انہیں ٹوک دیتی ہیں مگر وہ اما کی بھی ایک نہیں سنتے۔ میں بالکل خاموش رہنے لگی تھی، خاموشی سے سارے گھر کا کام کرتی۔ ایک روز بھائی گھر آیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ اما مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اما کافی حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی اگر مجھے رشتہ پسند آیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکی اچھی تھی، اچھے گھر سے تھی۔ اما نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور آنن فانن ہی رشتہ طے ہونے کے بعد شادی طے ہو گئی۔ رخصتی کے بعد جب بھابھی گھر آئی تو پہلے پہل تو سب بہت اچھا تھا، وہ ہم سب کا بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر اچانک نہ جانے اسے کیا ہو گیا کہ میرا وجود اس کو بھی کھٹکنے لگا۔ وہ ہر وقت مجھ سے کہتی کہ اب دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی، گھر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، یا کوئی کام کاج ہی کر لیا کریں، جبکہ گھر کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ اب تو اس نے بھائی کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ کتنی جلدی خونی رشتے بدل جاتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی ہر وقت مجھے تانے دیتا اور میری بھابھی ہمیشہ کہتی کہ بسانے والی عورتیں گھر بسا ہی لیتی ہیں۔ مجھے تو اب ان کے تانوں کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تو اس نے بھی آتے ہی گھر میں فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی تھی۔ ماں بھی اب کہنے لگی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے تو اب شادی کے نام سے ہی خوف آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کوئی اپنا کام شروع کروں گی، میں اپنے بھائیوں پر نہیں رہوں گی۔ میں نے جب شادی سے صاف انکار کر دیا تو میرے بھائیوں نے گھر میں شور مچا دیا کہ اب ہم مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ کیا جائے۔ اماں کے لیے یہ دکھ اتنا بڑا تھا کہ وہ بیمار پڑ گئیں اور ان کو فالج ہو گیا۔ دونوں بھائی اب الگ گھر میں رہنے لگے تھے۔ میں نے ابا کی دی ہوئی جائیداد میں سے کچھ ایک فلاحی ادارہ کھول لیا، وہاں بہت سے لوگ آتے تھے، میرا ادارہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے گھر پر اماں کے لیے ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ ایک روز وہاں ایک یتیم بچہ آیا جو بے حد خوبصورت تھا، اس کی عمر محض 14 سال تھی، مگر مجھے یہ بات جان کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ گونگا ہے۔ کچھ دیر وہ میرے ادارے میں رہا، مگر مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ وہ وہاں پر خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اسی لیے میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تاکہ اماں کا بھی دل لگا رہے۔ اماں کو بھی وہ بچہ بہت پسند آیا تھا۔ 14 سالہ یتیم گونگے بچے کو پناہ دی۔ اب میں کچھ بے فکر ہو گئی تھی، مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ بچہ سمجھدار ہے۔ اب تو میں نے بہت سی ذمہ داریاں اس پر ڈال دی تھی۔ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، مگر ایک روز جب شام کے وقت میں گھر گئی تو اماں رونے لگی اور کہنے لگیں کہ اس بچے کو گھر سے نکال دو،
یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اماں کی بات پر بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے جب ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ابھی بھی وہ بچہ کونے میں کھڑا کام کر رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بچہ بہت نیک شریف ہے۔ اماں کہنے لگیں تم بہت پچھتاؤ گی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں اماں کی پریشانی کو مذاق میں لیتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگی، مگر میں نے اس بچے کو گھر سے نہ نکالا اور اس بات پر کوئی خاص توجہ بھی نہ دی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں تو اس وقت گھر آتی تو آتے ہی مجھے کھانا دے دیتا اور میں کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ مجھے آج کل اتنی نیند کہاں سے آ رہی تھی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر سوچنے پر اندازہ ہوا کہ شاید کچھ پریشانی میری کم ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ سونا شروع کر دیا ہے۔ ایک شام میں گھر آئی تو اماں اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ اماں تو خود سے چل پھر بھی نہیں سکتی۔ میں پریشانی کے عالم میں اماں کو تلاش کرنے لگی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی بچہ اماں کو لیے باہر باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور اماں کے لیے چائے بنا رہا تھا، لیکن اماں پینے سے انکار کر رہی تھی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس گئی اور اس بچے سے کہنے لگی کہ اماں یہاں پہ کیسے آئیں؟ وہ بچہ مسکرایا اور اشاروں سے مجھے سمجھانے لگا کہ میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں اس بچے کی بہادری پر مسکرانے لگی اور پھر اس کو اپنی چائے کا کہہ کر اندر آ گئی۔ اب تو اکثر اماں کہتی کہ یہ لڑکا جس طرح معصوم لگتا ہے اس طرح نہیں ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر مجھے ہمیشہ اماں کی بات ایک وہم لگتا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کا کمرہ اماں کے کمرے سے کچھ دور تھا۔ ایک رات میں پیاس کی شدت سے کچن میں گئی تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس بچے کا کمرہ بھی آتا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بچے کے کمرے میں سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بچہ تو گونگا تھا، بولنے سے قاصر تھا، پھر آخر کون تھا جو اس کے کمرے میں بول رہا تھا؟ میں نے تجسس کے مارے دروازے کے ساتھ کان دھرا تو اندر سے واضح کسی لڑکے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اماں کی بات یاد آئی۔ اماں تو بات بات پہ کہتی تھیں کہ کوئی بات تو ہے جو ہم نہیں جانتے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکے پر خود نظر رکھوں گی۔ میں 2-3 دن مسلسل گھر پر رہی، مگر مجھے اس بچے میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر وہ آوازیں تو میں نے خود سنی تھی۔ پھر خود کو تسلی دی کہ شاید وہ اپنی کسی عزیز کی آواز ریکارڈنگ میں سن رہا ہو، کیونکہ اس کے پاس ہمہ وقت ایک فون رہتا تھا اور میں اکثر اسے مذاق میں کہا کرتی تھی کہ گھر کا بھی خیال رکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے فون کے ساتھ مت لگے رہنا۔ مگر اس کی معصومیت کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی، ہم بالکل اس بات سے بے خبر تھے۔ اگلے دن ہی قیامت ٹوٹ پڑی کہ اس بچے نے میری فالج زدہ ماں کو بہت مارا۔ ایک روز میں گھر آئی تو اماں کی پھر آج وہی حالت تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی اس لڑکے نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے جب اماں کے ہاتھوں پر نشان دیکھے تو میری روح کانپ اٹھی۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ کسی کی کوئی سازش ہے۔ اب میں اس پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک روز کچن میں کھڑے ہو کر موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کو بات کرتا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر اس کی چوری پکڑ لی۔ وہ ایک دم چونک گیا اور آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تو موبائل پر نمبر دیکھ کر میرے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تم تو بولتے نہیں ہو۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ حقیقت بتاؤ ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ میں سب حقیقت بتاتا ہوں، میرا تو سر چکرا گیا تھا جب میں نے اسے بولتے سنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور وہاں ہم لوگ اسلحہ اور ڈرگس بناتے ہیں۔ میرے ابا وہاں کام کرتے ہیں اور میں جگہ جگہ ڈرگس بیچتا ہوں، ایسے ہی ادارے ڈھونڈتا ہوں اور پھر وہاں ڈرگس کا کام کرتا ہوں۔ جب لوگ اس نشے میں ڈھل جاتے ہیں تو میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں اور لوگ پھر اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ہمارے اڈوں پر آتے ہیں۔ ہمارا کاروبار ایسے ہی چلتا ہے۔ میں ہر جگہ کبھی گونگا تو کبھی بہرا بن کے جاتا تھا۔ لوگ دنیا میں کیا کیا کرتے ہیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں اس بچے کی باتیں سن کر بالکل پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے پولیس کو فون کیا۔ وہ بچہ تھا تبھی ڈر گیا، کوئی بڑا ہوتا تو شاید ہماری جان ہی لے لیتا۔ میں نے اس بچے کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو گھر واپس بلا لیا تھا۔ بھابھیوں کے ساتھ بہت محبت سے رہنے لگی تھی۔ میں نے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری وجہ سے آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے گھر میں جو ملازمہ رکھ لی تھی اس بچے کے آ جانے سے وہ بھی ہٹا دی تھی، مگر اب مجھے دوبارہ اس ملازمہ کی ضرورت پڑی اور میں نے دوبارہ اب اسے گھر پر رکھ لیا تھا۔ اب ہر روز ملازمہ گھر کا سارا کام کرتی اور اماں کو سنبھالتی، جس سے بھائی بھابھیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی تھی۔ میرے گھر آنے پر میرا بھی کھانا تیار ہوتا۔ اب میں اپنے ادارے پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ ایک روز ایک امیر انسان میرے ادارے میں آیا، وہ میرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں ابھی بھی اس بچے کے خوف سے باہر نہیں آئی تھی، اس لیے پوری تحقیق کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں سب جگہ پتہ کروایا تو اس آدمی کے لیے سب سے اچھا ہی سننے کو ملا۔ مجھے بھی ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت تھی، کیونکہ میں اکیلی عورت اتنا بڑا ادارہ نہیں چلا سکتی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ادارے پہ محنت کرنا شروع کر دی۔ دنوں میں ہی ہم لوگوں نے اس ادارے کو ایک اسکول بھی بنا لیا، جہاں غریب مسکین آ کر مفت میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا، وہ آدمی بھی بہت اچھا تھا، مگر ایک بات جو اس کی مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی، وہ میری بہت فکر کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے معاملے میں بہت حساس تھا۔ اکثر مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہ آتی۔ ابا کے بعد اگر میرا کوئی خیال رکھ رہا تھا تو وہ شخص تھا۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار ہوا اور میں نے گھر پہ رہنے کا ارادہ کیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شام کے وقت وہ شخص میرے گھر پہ ہی پہنچ گیا اور میرے لیے خوب تحفے تحائف لے کر آیا۔
کچھ روز کے بعد اس لڑکے نے میرے گھر پر رشتہ بھیج دیا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے بھائیوں نے پھر سے مجھ پہ الزام لگانا شروع کر دیا، مگر یہ حقیقت نہیں تھی۔ میں اس لڑکے سے محبت تو نہیں کرتی تھی، مگر میری کسی نے نہ سنی، مجھ پہ کسی نے یقین نہ کیا۔ میں نے اماں کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اماں بھی اپنے بیٹوں کو دیکھ کر مجھ پہ یقین نہ کرتی۔ لڑکا امیر تھا، اسی لیے بھائیوں نے میری شادی وہاں طے کر دی، جبکہ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کبھی کبھار کچھ فیصلے اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کام نہ کرنا چاہو اور وہ ہو جائے تو آپ کے حق میں بہتر ہی رہتا ہے۔ میرا رشتہ ہوا تو میں نے ادارے میں جانا چھوڑ دیا۔ میرے منگیتر کا ہر دوسرے دن فون آتا، مگر میں فون نہ اٹھاتی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے، اور وہ وقت بھی آ گیا جو میرا نکاح ہونا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات کی تھی کہ وہ لڑکا سب جانتا تھا کہ میں پہلے سے طلاق یافتہ ہوں، اس کے باوجود مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا۔ اب تو مجھے کسی پر بھروسہ بھی نہیں رہا تھا۔ حالات اور زندگی نے ایسے ایسے لوگوں سے ملوایا تھا کہ بھروسہ کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو میں رخصت کر کے اپنے شوہر کے گھر آ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ جس جگہ پہ میں نے اترنا تھا اس جگہ سے لے کر میرے کمرے تک گلاب کی پتیوں سے رستہ بنایا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو مجھ پر پھول نچھاور کرنے لگے۔ اتنی محبت دیکھ کر تو میری آنکھیں ہی بھر آئیں۔ مجھے اپنی پہلی شادی کا پہلا دن یاد آیا جہاں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کے اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ میری تھکاوٹ کا خیال کرتے ہوئے میری ساس نے مجھے بہت محبت سے میرے کمرے تک مجھے پہنچایا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ساس میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر میرے بیٹے نے تمہیں ذرا سے بھی تکلیف پہنچائی تو تم مجھے اپنی ماں سمجھ کے ہر بات بتا سکتی ہو۔ میں تو ان کی اتنی محبت پہ حیران تھی۔ میں نے تو جو ساس کا روپ دیکھا تھا وہ تو اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں حیرانگی سے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ مسکرانے لگی، جیسے انہوں نے میرے دل میں چلتی باتیں سن لی ہوں۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ساس نہیں بلکہ اپنی ماں سمجھو، یہ بہتر ہوگا کہ ہم دوست بن جائیں۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی کیونکہ میں نے اتنی محبت صرف اپنے باپ کی زبان میں دیکھی تھی۔ میرا شوہر بھی نیک سیرت تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ میری ساس نے سب کے درمیان بیٹھ کے میرے شوہر کو ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ باقی سب کے حقوق بے شک پیچھے رہ جائیں لیکن بیوی کے حقوق کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے سسرال میں رشتوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا، ان کو ان کا مقام دیا جاتا تھا۔ میری ساس نے اپنا سارا زیور مجھے تحفے میں دے دیا کیونکہ میرا شوہر اکلوتا بیٹا اور بھائی تھا۔ سب بہت خوش تھے، سب مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ میں بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ میری ساس بہت جولی قسم کی تھی، ہمیشہ میرا دل لگا کر رکھتی۔ اب تو مجھے گھر کی بھی یاد نہ آتی تھی۔ کبھی کبھار میں اپنے شوہر کے ساتھ ادارے میں چلی جاتی، ورنہ زیادہ تر میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی۔ پورے سال میں میری ساس نے مجھے ایک دفعہ بھی بانس پن کا یا اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہ دیا۔ میں اکثر پریشان رہتی اور جب ساس کو اپنی پریشانی بتاتی تو وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی کہ یہ اللہ کی دین ہے، اس نے جب چاہا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اپنی ساس اور اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ میری ایک ہی نند تھی جو شادی شدہ تھی، وہ کبھی کبھار اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ گھر آیا کرتی تھی، اور جب اس وقت وہ گھر آتی میں اس کا بہت خیال رکھتی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرا شوہر مجھ سے اور محبت کرنے لگا تھا۔ عورت چاہتی ہے کہ بس مرد اس سے پیار کرے، مگر جب وہ کسی بیٹے اور کسی کے بھائی کو اپنا شوہر بنا کر اس سے توجہ لیتی ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت مشکل سفر تھا اور بہت لمبا بھی، جو مجھے طے کرنا پڑا تھا، مگر زندگی اسی کا نام ہے، کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو کبھی خوشیاں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی اماں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے میکے جانا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ بھائی بھابھی اکثر ملنے آ جایا کرتے تھے مگر میں کبھی ادھر نہ جاتی، مگر مجھے اپنے خونی رشتوں پر حیرت ہوتی جو آج بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ میری پسند کی شادی تھی۔ مگر شادی کے بعد میں اپنے شوہر کی اتنی محبت دیکھ کر یہ ضرور کہہ دیتی کہ کاش سچ میں یہ میری پسند کی شادی ہوتی، مجھے تب بھی دکھ نہ ہوتا۔ میں اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، کبھی بھی ان کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ مل کر ہی گھر چلتے ہیں، اور اب میں اپنی بھابھی کو یہ بات ضرور سناتی کہ میں اپنا گھر بسانا خوب جانتی ہوں۔ ایسی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے مگر جب تک کسی پر گزرے نہ تب تک کسی کی تکلیف سمجھ بھی نہیں آتی۔ میری دونوں بھابھیوں کے گھر اولاد نہ تھی، اب اکثر وہ دونوں مجھ سے معافی مانگتی کہ ہم نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا اس کی معافی دے دو، ہم نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ میں نے اپنی بھابھیوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر تو دیا تھا مگر ہر رشتے میں میانہ روی اختیار کر لی تھی تاکہ ہر بار مجھے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔